حسن صاحب آج کی پہلی خبر ہے ایک سیکنڈ مریم، ایک سیکنڈ، میں آئی ایم سوری، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن آج پہلی خبر میری طرف سے دیکھو، برسوں پہلے 60 کی دہائی میں، یعنی آپ کی مبارک پیدائش سے بھی کئی سال پہلے، پی ٹی وی کے لیے ایک بہت خوبصورت رائٹر تھے خواجہ معین الدین مرحوم. انہوں نے تعلیم بالغاں کے عنوان سے ایک سیریز لکھا جو پی ٹی وی کی تاریخ کا پاپولر ترین سیریز کہہ لو آپ، یا جو بھی ہے، مقبول ہوا. میں چند روز پہلے اپنا قاعدہ دیکھ رہا تھا کہ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، تو وہ پڑھنے کے بعد یہ دیکھو میرے پاس یہ جھوٹ کا پلندہ پڑا ہے. یہ میں نے کہا اس قاعدے کو تبدیل ہونا چاہیے. سو میں نے تعلیم بالغاں 2026 ایڈیشن کی تیاری شروع کر دی. اچھا، آج اس کی پہلی کلاس ہے، مختصر کلاس ہوگی. جو دوست جوائن کرنا چاہیں، یہ کلاس لینا چاہیں، ہم حاضر ہیں، اور وہ مشورے بھی دیں، پارٹیسپیٹ کریں اس پروگرام میں، چونکہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے سارا الف بے جو پڑھائی جاتی ہے. اب میں تھوڑا سا 1-8 منٹ میں آپ کو بریف کرتا ہوں جو نیا قاعدہ میں لکھ رہا ہوں. الف انار جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. الف سے ہے اندھیر نگری، انارکی یعنی وہ بدحالی کڑماس مچا ملک میں. الف انار غلط ہے آج کے بعد میرے اسٹوڈنٹس کے لیے اور میرے لیے. الف سے انار نہیں ہوگا، انارکی ہوگی، اندھیر نگری ہوگی، جھوٹے اشاریے آگے بریکٹ میں لکھنا، جھوٹے جو سرکاری آتے ہیں، اختیار، اقتدار، ادھار بریکٹ میں لکھنا IMF. اچھا، بیس سے آئندہ ہم کم از کم اپنے قاعدے کے ذریعے جو میں کمپائل کروں گا آخر پہ، بیس سے بکری نہیں، بکری معصوم ہوتی ہے. بیس سے ہمارے ہاں ہے بدماشی، بد تہذیبی، بے ترتیبی یعنی لیک آف ڈسپلن، بھوک، بیماری اور بے روزگاری. اب چلو پے کی طرف، اس سے پنکھا نہیں ہوتا، بکواس ہے. پے سے ہوتا ہے پاگل پن، پاگل خانہ، پلنڈر یعنی لوٹ مار، پٹواری. تو آئندہ کے لیے آج کی کلاس میں اتنا ہی کافی ہے. تو ہمارے ویورز اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اور اس قاعدے کے لیے نئے لفظ دے سکیں تو آئی ول بی گریٹفل ٹو دم. اور وہ اگر ہو سکے تو اپنے نام اور ذرا پتے بھی لکھ دیں، چونکہ نیا قاعدہ میں جو ہمیں جوائن کرے گا وہ میں پرنٹ کروا کے خود ذاتی خرچ پہ وہ ان کو میں گفٹ کروں گا. اب آپ کی مرضی، ہم حاضر ہیں. اب جی بے شک حسن صاحب، زبردست سلسلہ، اور امید ہے ہمارے ویورز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آگے چلتے ہیں. اخباری رپورٹس کے مطابق ملکی درآمدات میں مسلسل اضافے اور برآمدات میں کمی کے باعث ملکی تجارتی خسارہ 6 ماہ میں $19 ارب سے بھی زیادہ ہو گیا، جبکہ صرف دسمبر کا تجارتی خسارہ 24% کے قریب رہا. دیکھیں، میرا مرحوم دوست اور بڑا پیارا شاعر امجد اسلام امجد مجھے یاد آیا، اس نے لکھا تھا، کتاب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. اچھا، خیر سے خسارہ بھی یاد کر لیں، پھر میرا دھیان اپنے قاعدے کی طرف جا رہا ہے. اچھا، خسارہ صرف تجارتی نہیں ہوتا یا اقتصادی نہیں ہوتا، اخلاقی خسارہ ان سب خساروں کو جنم دیتا ہے. تہذیبی، معاشرتی، عدالتی، انتظامی، سیاسی، حکومتی، یہ کتنے خسارے گنواؤں تمہیں. تو اور مزید خوشخبریاں مجھ سے سن لو اس سلسلے میں. میرا تعلق چونکہ لائل پور سے ہے تو ظاہر ہے میری دوستیاں بھی ہیں وہاں. ٹیکسٹائل انڈسٹری بدترین تاریخی بحران کا شکار ہے.
70,000 पावर लूम्स, क्या कह रहा हूं, 70,000, और इसका मतलब जानती हूं, कम से कम 50,000 लोग फारिग हो गए, बेरोजगार हो गए। आपने खुशखबरी सुनाई, मैंने उससे बड़ी खुशखबरी आपकी खिदमत में रख दी है जी। वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब, वसीम अकरम ने सोशल मीडिया में एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस की शरह 33% यानी चौथाई कौम इस मर्ज में मुब्तला है। मेरा पाकिस्तानियों को मशवरा ये है कि डंगरों की तरह खाना छोड़ दें। वसीम अकरम ने बेचारे ने डंगरों को बदनाम किया है। वो ये नहीं जानता कि डंगरों, मवेशियों, जानवरों, परिंदों और जो समुद्री या दरियाई मखलूक होती है, उनके खाने की आदत परफेक्ट होती है। वो चस्के चेजे के लिए नहीं, बड़ा स्वादी है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। सो ये मुहावरा किसी डंगर ने बनाया होगा। वसीम अकरम का इसमें कोई कसूर नहीं, उसने तो भोलपन में एक बात कर दी, ये किसी डंगर ने बनाया कि डंगरों की तरह खा रहे हैं। वो भी डंगर का साइज तो देख, फिर अपनी औकात देख। एक बैल खा रहा है, एक भैंस खा रही है, फलाना, डंगरों की तरह खा रहा है। उसकी मुशक्कत देख, खोता खांडे है अगर वो दायर है, वो की करता है, तो तू की करना है। 30 साल दी उम्र ढिड निकले ने। सो ये गलत है। वो खाबे नहीं पाड़ते, बीमारी की सूरत में भूख को बर्दाश्त करते हैं, बाकी उनका खाना उतना ही होता है। वो बिल्कुल ये ना वो ट्रिप कर जाता है, वो इस तरह नहीं। अच्छा, सो इसलिए डंगरों को नहीं बदनाम करना चाहिए। बहरहाल बात वसीम अकरम ने बहुत अच्छी की है, और उसकी इस बात पे ये जो शुगर पेशेंट्स हैं, मैं आम जुबान में बात कर रहा हूँ, उनको वसीम अकरम की बात पे तवज्जो देनी चाहिए। डंगर से इनसे निकाल देनी चाहिए, बिल्कुल इंसानों की तरह, बल्कि डंगरों की तरह ही खाओ। ये तो पता नहीं कैसे खाते हैं, अल्लाह माफी। देख के बंदा को अपनी भूख उड़ जाती है आदमी की। डंगरों की तरह ऐसे पहाड़ी बना लेंगे, शुरू हो जाएंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे, कोई परवाह नहीं इनको। तो डंगर नहीं ये करता। डंगर कभी ओवर ईटिंग से मरा है? बताओ मुझे। सो डंगरों को बदनाम ना करो। ये और तरह के हैं, नाम तो मैं दे सकता हूं इनको, लेकिन वो टीवी पे मुश्किल हो जाएगा। चलो।